السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی کا سوال آیا تھا کئی دنوں پہلے کہ حضرت طلاق کے علاوہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ طلاق کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دھیان سے سن کر سمجھ لیجئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 7 چیزیں ایسی اور ہیں کہ جن کو کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا جن کے ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے موت۔ شوہر کی موت ہو گئی تو بیوی کا اس سے نکاح ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بیوی کی موت ہو گئی تو شوہر کا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق شوہر کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے اور اس پر ظلم و ستم یا جو بھی معاملہ ہو، بہرحال وہ دونوں آپس میں چھٹکارا، عورت اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے اور یہ طلاق نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں خلا کیا جاتا ہے۔ یعنی بیوی کچھ رقم دیتی ہے اور اس کے بدلے میں شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رقم لے لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ جب خلا ہو جاتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اس سے طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی آپس میں ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی، خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایلا۔ یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایلا، فقہی اصطلاح۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا۔ اب اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایلا جو ہے موقت ہوتی ہے، ایلا مؤبد ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی بحث ہو جائے گی اور اس کے بہت باریک مسائل ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کرے گا تو اس سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے شہر کے بڑے عالم، مفتی، دارالافتاء میں یا دارالقضاء میں آپ جا کر اس مسئلے کو پیش کریں، انشاءاللہ وہ ہر باریکی کو آپ کے سامنے آسان انداز میں سمجھا دیں گے۔ ویڈیو میں ہر باریکی کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ دارالافتاء یا دارالقضاء یا شہر کے عالم سے جا کر مل کر بات کو سمجھ لیں، انشاءاللہ وہ سمجھا دیں گے۔ بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے ایلا، یعنی شوہر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، قربت نہیں کروں گا، تو اس سے بھی نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی کچھ اور تفصیل ہے جس کو انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو باریکی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 4، مفقود الخبر۔ یعنی ایسا ہوا کہ شوہر جو ہے وہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی فون کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے وہ۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ مفقود الخبر، یعنی غائب ہے، اس کی خبر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ آپ شہر کے جو دارالقضاء ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، وہ کیا کریں گے، اعلان کروائیں گے، اس شوہر کو ڈھونڈنے کا حکم دیں گے، ایک مدت متعین کریں گے، اتنی مدت میں نہیں ملتا ہے تو پھر قاضی صاحب اپنی طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ میں نے اس نکاح کو فسخ کر دیا ہے، اب وہ عورت عدت گزارتی ہے اور پھر کسی اور سے شادی کر سکتے، یعنی ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جاتا ہے، مفقود الخبر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفقود الخبر بھی ہو تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، ارتداد۔ یعنی شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک نے ارتداد کیا، یعنی مرتد ہو گئی، ایسا کام کیا
کہ جس سے دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں، تو پھر جیسے شوہر نے ایسا کام کیا تو اب اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یا بیوی نے کام کیا تو شوہر کا اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مرتد ہوا تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، کسی کا کسی سے نکاح ہوا، ٹھیک ہے، آپس میں ساتھ میں رہ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے، میں اور وہ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہیں۔ جیسے مثلا کہ ایک عورت تھی جس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا تھا اور اس لڑکے نے بھی پیا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ہو گیا، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے اس عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، یعنی دودھ کا رشتہ ان کے درمیان ہو جائے گا، تو اب فوراً ان کا نکاح ایک دوسرے سے توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سگے بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر پہلے ایسا تھا اور پتہ چلا تحقیق سے کہ واقعی رضاعی بھائی بہن ہے تو فوراً ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دامادی اور سسر والا یا ساس داماد والا جو رشتہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہو کے ساتھ سسر نے زنا کر لیا یا ایسی کوئی حرکت کی کہ جو شریعت میں حرام ہوتی ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، جیسے زنا کر لیا یا پھر شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو چھو لیا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی کافی تفصیل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ سسر نے بہو کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس لیے اس کی بہو کا اور اس کے بیٹے کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح لڑکے کی جو ساس ہے، اس لڑکے نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا یا پھر شہوت کے ساتھ اسے چھوا، تو پھر ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کی وجہ سے آپس میں اس لڑکی اور اس لڑکے کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی کافی تفصیل ہے، کافی مسائل ہیں اس کے اندر، تو حرمت مصاہرت سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 7 چیزیں ایسی ہیں طلاق کے علاوہ کہ جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اور اچھے سے کتابوں میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔